أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال لجبريل اذهب فانظر إليها قال فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها قال فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها قال فذهب فنظر إليها فقال أي رب وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها رواه الترمذی و ابو داود والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے جبرائیل سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو اور راحت و لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیے ہیں، اور پھر حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خداوندہ آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے جنت کو تو ایسا حسین بنایا ہے اور اس میں راحت و لذت کے ایسے ایسے سامان پیدا کیے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی اس کا حال سن کر وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا، اور پھر اس میں پہنچنے کے لیے جو اچھے اعمال کرنے چاہیے وہ پوری مستعدی کے ساتھ اعمال کرے گا، اور جن برے کاموں سے بچنا چاہیے ان سے پوری طرح بچے گا، اور اس طرح اس میں پہنچ ہی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا، یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی پابندی کا باڑ لگا دیا جو طبیعت اور نفس کے لیے بہت شاق اور گراں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچنے کے لیے احکام کی اطاعت کی گھاٹی کو عبور کرنے کی شرط لگا دی، جس میں طبیعتوں کو اور نفسوں کو بڑی سختی اور دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر جبرائیل سے فرمایا کہ اب پھر جاؤ اور پھر اس جنت کو اور اس کے ارد گرد لگائی ہوئی باڑ کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر گئے اور جا کر پھر جنت کو دیکھا، اور اس مرتبہ آ کر فرمایا کہ خداوندہ قسم آپ کی عزت و عظمت کی، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے شرعی احکام کی پابندی کی گھاٹی کو عبور کرنے کی جو شرط آپ کی طرف سے لگائی گئی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لیے اتنی شاق اور اس قدر دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہ کر سکے گا۔ اسی مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت میں شاید اس جنت کو کوئی بھی حاصل نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو بنایا پھر جبرائیل سے فرمایا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو اور اس میں انواع و اقسام کے عذاب کے جو سامان پیدا کیے ہیں ان کو دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا اور آ کر عرض کیا کہ خداوندہ آپ کی عزت کی قسم، آپ نے دوزخ کو تو ایسا بنایا ہے کہ میرا خیال ہے جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا، یعنی ایسے کاموں کے پاس نہیں جائے گا جو آدمی کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات اور نفسانی لذات سے گھیر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات والے وہ اعمال جن میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لیے بڑی کشش ہے، جہنم کے گرد ان کی باڑ لگا دی، اور اس طرح جہنم کی طرف جانے کے لیے بڑی کشش پیدا ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا اب پھر جا کر اس دوزخ کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل پھر گئے اور جا کر اس کو اور اس کے گرد شہوات و لذات کی جو باڑ لگائی گئی تھی اس کو دیکھا، اور آ کر عرض کیا خداوندہ آپ کی عزت و جلال کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان اسی میں نہ پہنچ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جن شہوات و لذات سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ہے ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لیے اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے رکنا بہت مشکل ہے،
اور اس لیے خطرہ ہے کہ بیچاری ساری اولاد آدم نفسانی لذات و شہوات کی کشش سے مغلوب ہو کر دوزخ ہی میں نہ پہنچ جائے۔ اس حدیث کا اصل سبق یہ ہے کہ انسان کے سامنے جو گناہ اور نافرمانیاں ہیں، یہ جو نفس کی حرام خواہشات ہیں، وہ بظاہر بڑی لذیذ معلوم ہوتی ہیں اور نفس کے لیے ان کو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور اس میں ایک ظاہری لذت اور مزہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن انجام کار یہ رسوائی کا باعث ہے اور عذاب الہی کو دعوت دینے والا ہے۔ اور جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں بظاہر ہمارے نفسوں پر بڑے شاق ہیں۔ سردی کے دنوں میں فجر کی نماز کے لیے صبح اٹھنا اور مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا، رمضان اگر گرمی میں آ رہا ہے تو اس کے روزے رکھنا، حج اگر فرض ہے تو اس کے لیے مشقت برداشت کرنا ہے کہ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی مشقت بھی لاحق ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی دین کے یہ اعمال ہیں، احکام ہیں، یہ بظاہر نفس انسانی پر بڑے شاق ہیں اور ان کو کرتے ہوئے نفس ہچکچاتا ہے، رکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ اعمال نہیں کر پاتے، حالانکہ ان اعمال کے کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ملنے والی ہے۔ تو بظاہر تو یہ مشقت والے معلوم ہو رہے ہیں اعمال، لیکن اس میں انسان کا دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو نفس کی ناپسندیدہ چیزوں سے چھپا دیا ہے اور جہنم کو نفس کی پسندیدہ اور مرغوب چیزوں سے چھپا دیا۔ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ۔ تو گناہ کرنا نفس کو اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے پیچھے جہنم کو چھپایا ہوا ہے۔ اور اللہ کی عبادت و اطاعت کرنا، حلال روزی کمانا، سچ بولنا اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ نفس کو بڑا بھاری گزرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ نے جنت کو چھپایا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جہنم کے مثل میں نے کوئی بلا نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سویا ہو، اور جنت جیسی میں نے کوئی نعمت عظیم الشان چیز نہیں دیکھی کہ اس کا طلب کرنے والا بھی سویا ہو۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اپنے لیے ضرر رسا سمجھتا ہے، مضر تکلیف دہ سمجھتا ہے، تو ان سے بھاگتا ہے، اور چاہے اس کو زندگی بھر بھاگنا پڑے وہ بھاگتا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مصائب ہیں یہ جہنم کی مصیبت کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ تو جہنم اتنی سخت اور اتنی بڑی بلا ہے اور انسان کے لیے اتنی مضر ہے، اور انسان اس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے جنت سے بڑی دنیا میں انسان کو کوئی نعمت حاصل نہیں ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں صفر ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے لیے فائدے کی چیز تلاش کر رہا ہے تو جنت سے بڑھ کر تو کوئی چیز فائدے کی اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اب اس کا طالب اگر سو رہا ہے تو یہ گویا حقیقت سے بہت دور ہے اور اپنے انجام سے بہت دور ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت اور دوزخ کی صحیح حقیقت سمجھا دے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہنم سے بچنے والے اعمال اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔